ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے، جس کام کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے ہم اس کام میں آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ جو محنت ہے یہ نبیوں والی محنت ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر دن ترقی کی طرف چلتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو، اپنی قربانیوں کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم بھی اس بات کے مکلف ہے کہ ہم اپنی قربانیوں میں ترقی کریں۔ جو جتنا مجاہدوں کے ساتھ چلیں گے، قربانیوں کے ساتھ چلیں گے، اسی قدر اللہ پاک انہیں منتخب کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انتخاب کو بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو آدمی کام سے بٹھا بھی دیا جاتا ہے۔ ہم اس کام کو نہیں جانتے تھے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے کرم سے لگایا ہے۔ سارے فضائل خدا نے ہمیں سمجھا دیے۔ اب ہمارے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ راستہ نہیں۔ اس کام میں ایک مرتبہ لگ جانے کے بعد موت ہی پر اس کام سے نکلا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا ہے۔ اس لیے جو محنت اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم اس محنت میں ترقی کریں، آگے بڑھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جتنی قربانیاں دیتے جاؤ گے اسی قدر تمہاری صفات بھی بڑھتی جائیں گی، اور جس قدر اپنی قربانیوں کو گھٹاتے جاؤ گے صفات بھی گھٹتی چلی جائیں گی۔ اس کام میں سبھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ پاک نے قربانیوں اور صفات کو بنایا ہے۔ ہر کام میں لگنے والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اس کام میں آگے بڑھے، ترقی کر لیں، لیکن وہ کیا اسباب ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں آگے بڑھا دیتے ہیں؟ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق قربانیوں سے، اور اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صفات سے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا تعارف صفات سے کرایا ہے۔ نبیوں کا تعارف نبی بننے سے پہلے کرایا گیا ہے۔ جتنی قربانی بڑھتی جائے گی اتنی ہی صفات بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم نگرانی کریں کہ ہمارے اندر کس قدر قربانیاں اور مجاہدے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جب سے امت کے اندر خوش عیش اور اچھی زندگی گزارنے کا مزاج بن گیا ہے، اور امت نے اجتماعی طور پر دعوت کے فریضے کو نظر انداز کر دیا ہے، امت میں ایسا نقصان وجود میں آیا ہے جس نقصان کو خلافت راشدہ کے زوال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ جو خیر کا زمانہ نقل کیا گیا ہے، اس زمانے کا جو زوال اور اس زمانے کا جو خاتمہ اور اس خیر کا جو خاتمہ ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت نے اجتماعی طور پر جو دعوت کے فریضے کو نظر انداز کر دیا ہے،
اور شہری زندگی اور خوشحال زندگی گزارنے کا مزاج بن گیا ہے، وہاں سے یہ نقصان وجود میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانیوں پر تیار کیا تھا، صفات کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے ہم بھی اپنی نگرانی کریں۔ اللہ رب العزت ہی انتخاب کرنے والے ہیں، جب کام صحیح نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہی کام سے بٹھا بھی دیتے ہیں۔ کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی دولت کام میں ترقی کرنا ہے، اور سب سے بڑا امتحان کام سے روک دیا جانا ہے۔ کام والوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ کام سے محروم کر دیے جائیں۔ پرانوں کے جوڑ میں نظام الدین میں بتا رہے تھے، جب کام صحیح نہیں کیا جاتا ہے تو بسا اوقات اللہ پاک ہی کام سے بٹھا بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ نقل فرمایا ہے، جالوت کے مقابلے میں جب طالوت کو امیر بنا کر ایک جماعت بنی اسرائیل میں سچے پکے لوگوں کی طے کر کے روانہ کی گئی، اللہ پاک نے نکلنے کے بعد ان کے لیے ایک امتحان کی عجیب شکل بنا دی۔ جب یہ اپنی جماعت کو لے کر چلے، طالوت کے ساتھ کیسی مضبوط جماعت تھی، ان کے ساتھ جو جماعت تھی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو ابھی تک نبی نہیں بنے تھے۔ جب اس جماعت کو لے کر وہ آگے بڑھے تو طالوت نے اطلاع فرمائی اپنے لشکر کو اور جماعت کو کہ شدت کی گرمی چل رہی ہے، پیاس بھی بہت لگ رہی ہے، راستے میں ایک نہر بھی آنے والی ہے، لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ جو اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لے وہ اس جماعت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کام میں لگنے کے بعد اس طریقے سے امتحان آ جاتے ہیں، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، قربانی والوں کو آگے بڑھانے کے لیے، مجمع میں تقسیم کرنے کے لیے۔ بھیڑ سے کام نہیں چلتا ہے، کام تو صفات والوں سے، قربانی والوں سے، مجاہدے والوں سے، اطاعت کرنے والوں سے، مخالف ماحول میں جمنے والوں سے چلتا ہے۔ واضح طور پر حضرت طالوت نے لشکر کو اطلاع کر دی کہ جب آگے بڑھو تو نہر کے پاس سے ایک چلو تو پانی پی سکتے، لیکن سیر ہو کر پانی نہیں پیا جا سکتا۔ ایک چلو اگر پینے کے لیے نہ کہا جاتا تو بہتر، ایک آسان شکل تھی، لیکن پینے کے بعد پھر چھوڑ دینا یہ اور دشوار تھا۔ شدت کی پیاس ستا رہی ہے۔ جب اس نہر کے پاس سے گزر ہوا تو مجمع میں کے اکثر لوگوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ اس پانی کا اثر بجائے اس کے کہ پیاس بجھتی، ان کے پیٹ وزنی ہو گئے اور وہیں پر بوجھل ہو کر انہوں نے کہہ دیا اب ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ کہ بیٹھے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے خود ہی ان کو امتحان کے ذریعے بٹھا دیا تھا۔ چھوٹی سی جماعت جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا، اللہ کی شان یہ ظاہری طور پر ایک چلو پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے، لیکن اللہ نے ان کی پیاس بجھا دی اور ان کے اندر اللہ نے ایک ایسی توانائی دے دی، وہ طالوت کے ساتھ چلنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور اسی چھوٹی سی جماعت کو اللہ رب العزت نے ساری باطل طاقتوں کے توڑنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ کام لینے والے اللہ ہے، اس لیے ہمیں سکھلایا گیا کہ اللہ سے جڑے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرے۔ جتنا یقین میں کمال ہوگا، جتنا معرفت میں کمال ہوگا، اسی قدر محنت میں بھی کمال ہوتا ہے، اور جتنی محنت میں عظیمت آئے گی اسی قدر دین میں بھی عظیمت آتی چلی جائے گی۔ جتنا محنت پر جمیں گے، اپنی محنت کو عظیمت پر لائیں گے، رخصت کے بجائے عظیمت پر، سہولتوں کے بجائے مجاہدوں پر، راحت اور آرام کے بجائے قربانیوں پر چلیں گے، اسی کی بقدر امت کے اندر، دین کے اندر بھی عظیمت آتی جائے گی۔ دین کب سے ہلکا ہو گیا؟ جب سے محنت ہلکی ہو گئی امت میں، دین بھی ہلکا ہو گیا۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین میں سہولت ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ سہولت کا ترجمہ ہے کہ دین کے ایک حصے کو مٹا دیا جائے۔ ہمارے حضرت بتا رہے تھے جو کام میں سہولت والے ہیں، سہولت والے ہی کام مٹانے کا سبب بنتے۔ ابھی سے ماہی جوڑ میں بتایا، جو یہ چاہتے کہ سہولت پیدا کرے، سہولت پیدا کرے، کام میں سہولتوں میں چلنے والے ہی کام مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے قربانیوں پر چلایا، مجاہدوں پر چلایا. صحابہ اکرام کو ذرہ برابر تاخیر کی گنجائش نہیں پائی جاتی تھی، جتنی ذرا سی تاخیر پر اللہ کی طرف سے کس قدر وعید نازل کی گئی، اتنی کسی گناہ پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب دعوت کا فریضہ یاد دلاتے تو اس قدر گھبراہٹ محسوس کرتے کہ اتنی گھبراہٹ کسی اور فرض کی یاد دہانی پر نہیں پائی جاتی. اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ نے خیر امت بنایا، اور اس کام کے بغیر، محنت کے بغیر، قربانیوں کے بغیر، مجاہدوں کے بغیر ہم خیر امت نہیں بن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی شرط پوری کرو. اللہ رب العزت کی شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے اس کام کا مقصد امت کو انفروا خفافا وثقالا پر لانا ہے. اللہ نے فرمایا ہر حال کے اندر نکلو، ہلکی یا بوجھل ہر حال کے اندر نکلنا، ماحول موافق ہو یا مخالف ہو ہر حال کے اندر کام ہے. اللہ صحت میں رکھے، بیماری میں رکھے، تنگیوں میں رکھے یا فراخی میں رکھے، جی چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہر حال کے اندر اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے. جتنا ہم محنت کو لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، ذمہ داریوں کو اوڑھتے جائیں گے، اسی کی بقدر اللہ رب العزت اپنی مددوں کو نازل کرتے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ساتھ پوری امت دین پر آتی جائے گی، اور دین کے سلسلے میں امت میں عزیمت آتی جائے گی. اس لیے اپنی قربانیوں کی نگرانی صحابہ کی طرح چلنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، جیسے صحابہ اکرام آگے بڑھا کرتے تھے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اپنے بیانات میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے یہ واقعہ امت کو کام کی اہمیت سمجھانے کے لیے. کام چھوڑنے کی گنجائش کہاں سے نکلتی، کام میں تاخیر کی بھی گنجائش نہیں پائی جا سکتی. بتا رہے تھے اللہ رب العزت نے کام کا ایسا فریضہ ہم کو عطا فرمایا ہے، نہ یہ کسی پر ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت سے ٹالا جا سکتا ہے. نہ اس کو مؤخر کر سکتے اور نہ ہی کسی پر ڈال سکتے. اس لیے قربانیوں میں آگے بڑھنا، جیسے صحابہ اکرام آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے، ہر حال کے اندر بڑھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کام کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ یہ محنت قطب اعظم کا درجہ رکھتی ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو سارا دین زمین پر آ جاتا ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو القطب الاعظم فی الدین. سارے دین کے اندر اس محنت کا درجہ کیا ہے؟ تو اس محنت کا درجہ ستون اعظم کا بتلایا گیا، جو سب سے بنیادی ستون عمارت کے اندر لگایا جاتا ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر جیسے ساری عمارت زمین پر آ جاتی ہے. اگر دین کی محنت سے، دین میں سے اگر محنت کو نکال دیا جائے تو دین کی ساری عمارت زمین پر آ جائے گی. کڑوے سے کڑوے حالات میں صحابہ آگے بڑھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر امت کو تھامنے کے لیے کس طریقے سے جماعت کو روانہ کیا ہے. سارا غم کہاں چلا گیا، ساری مشکلات کہاں چلی گئی. اتنا بڑا امتحان آیا زندگی میں. نبی کی وفات کے تصور سے گھبرایا کرتے تھے. نبی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آنکھوں کے اندر ایک بھی آنسو نظر نہیں آ رہا تھا. جب آیت نازل ہوئی یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جس میں اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ کیا گیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، ان آیتوں کے نزول پر صحابہ خوشیاں منانے لگے کہ اب لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے والے. اسی وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے. رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ نبی کے دنیا سے جانے کا اشارہ ان آیتوں میں دیا جا رہا ہے. نبی کے جانے کا غم ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اور اس بوجھ کو ہم کیسے اٹھا سکیں گے.
अभी नबी दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी की वफात की इत्तला जिन आयतों में की गई, उन आयतों को सुनकर बेकाबू और बेकरार हो गए। लेकिन जिस दिन नबी का जनाजा उठा, उम्मत का हर फर्द बेचैन और बेकरार हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत अपने आप पर काबू नहीं पा सकी। एक अजीब और गरीब गम की लहर दौड़ गई और दीन पर खतरात मंडला रहे थे। ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने का जब वक्त आया, तो सबसे ज्यादा इस उम्मत के जो आला दर्जा रखने वाले फर्द है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और मिंबर के पास आकर खड़े होकर खुतबा देने लगे। तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करते थे तो समझ ले कि मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह पाक जिंदा है, उन्हें कभी भी मौत नहीं आती। एक ही सॉन्ग कभी रहता रहता है, तो माइक में भी जरा कोशिश कर रहा है, वो पहले का माइक था, बहन मुंतशिर हो जाता। तो ये जिम्मेदारी बतलाई गई है कि कड़वे मौके के ऊपर जिम्मेदारियों का हक कैसे अदा किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अगर उस दिन उम्मत को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं संभालते तो दीन दुनिया से मिट जाता। ऐसे कड़वे वक्त के अंदर अपनी वफात से एक दिन पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर उस दिन उसामा बिन ज़ैद की जमात को मैं रवाना ना करता तो सारा मदीना खाक में मिल जाता और सारा मदीना खाक होकर जलकर राख बन जाता। अभी से माही जोड़ में सुना रहे थे कि अगर उस दिन कड़वे मौके के ऊपर इस जमात को अगर रवाना ना किया जाता और इस जमात की नक्ल हरकत को नहीं बढ़ाया जाता तो ऐसे हालात होते। कड़वे से कड़वे मौके में सहाबा कैसे आगे बढ़ा करते थे और अपनी कुर्बानियों की मिसाल कैसे पेश किया करते थे। ये काम जिम्मेदारियों का है। ऐसा नहीं है कि रस्मी तौर पर हम काम कर रहे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, मुझे सबसे बड़ा खतरा अपने काम के रस्म बन जाने का है। लोग रस्मी तौर पर बैठे, रस्मी तौर पर उठ जाए, पता ना चले कि आखिर किस काम को लेकर बैठे थे। सहाबा इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जिस काम को जिम्मेदारी समझा जाता है उस काम को बरवक्त किया जाएगा और उस काम के अंदर हर तरीके के मुजाहिदों को कबूल किया जाएगा। इसलिए मर्द भी लगे, औरतें भी लगी, बच्चे भी लगे, बूढ़े भी लगे, बड़े बड़े आज़ार रखते थे, लेकिन अल्लाह के दीन की मेहनतों से कभी पीछे नहीं हटा करते। जब भी काम का तकाजा आता, जब भी काम की शक्लें सामने आ जाती तो काम को लेकर गोया आगे बढ़ जाया करते थे और पहले दिन काम में लगा करते थे। अल्लाह पाक ने इस काम का मुकल्लफ सारी उम्मत को बनाया। एक मखसूस जमात काम को लेकर चले ये नहीं है। उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मिटने का गम ले। मौलाना साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, पुराने जमाने में खैरुल कुरून में और सहाबा के दौर में दीन के मिटने का जो दर्द सहाबा में पाया जाता था और वो दर्द उसी वक्त दुनिया से रुखसत हो गया है। हम दोबारा से उम्मत में उस दर्द और उस गम को जिंदा करना चाहते। अब दीन की इस मेहनत की बरकत से दीन के मिटने का दर्द पैदा हो रहा है और जिन सीनों के अंदर दीन के मिटने का दर्द नहीं पाया जाता है वो सीने जमाने के अंदर वीरान शुमार किए जाते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह तो यहां तक फरमा गए, अगर दीन के मिटने का दर्द और गम लिए बगैर दुनिया से चले गए तो कल क़यामत में नबी को चेहरा दिखाना दुश्वार हो जाएगा। कि हर उम्मत के हर फर्द के दिल में दीन के मिटने का दर्द पैदा हो जाए और इस जिम्मेदारी को ऐसे संभाले जैसे हजरात सहाबा संभाला करते थे। जिस काम को देकर भेजा गया, जान जाती तो जान दे देते, माल चाहिए तो माल दे देते, लेकिन काम को छोड़कर कभी पीछे कदम नहीं हटाया करते। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने खत हवाले किया, भेजा शाही किसरा के पास। जब किसरा के दरबार में पहुंचे और उस खत को लेकर उसके दरबार में पहुंचकर वो खत उसको हवाले किया, उसने अपने तर्जुमान को दिया। जैसे ही खत पढ़ना शुरू किया गया, अन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, पहली लाइन जब खत की पढ़ी गई तो उसका गुस्सा भड़क गया कि मुझसे पहले अपना नाम इसके अंदर लिखा गया है। तो उसने खत लेकर खत को फाड़ कर टुकड़े कर कर फेंक दिया। जैसे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने इस मंजर को देखा, बेहतर समझ में आया कि यहां से निकल जाना चाहिए। महल से निकल गए। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जबरदस्त फौज को भेजा कि
کہ کہاں چلا گیا یہ قاصد، اس کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ عبداللہ بن حذافہ کو یقین تھا اب اس کی فوج سے بچ کر کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور سارا ملک پار کر کے آگے بڑھنا ہے، نکلنا تو بہت ہی دشوار ہے۔ جب انہیں موت کا خطرہ محسوس ہونے لگا اور طبیعت کے اندر بے چینی اور بے قراری کے آثار محسوس ہونے لگے، اس وقت میں انہوں نے اپنی ذات سے خطاب کر کے یہ جملے فرمائے، اے عبداللہ، اللہ نے جو کام تجھے دیا تھا اور نبی نے جس کام کی ذمہ داری تیرے کندھے پر ڈالی تھی، جب وہ کام تجھ سے ہو چکا تو اب زندگی باقی رہتی ہے یا مر جاتے ہیں، اس سے اب ہم کو کیا لینا دینا۔ جو کام نبی نے حوالے کیا، جس کام کی ذمہ داری دی تھی، خطرات سے نہیں ڈرا کرتے تھے، حالات سے نہیں ڈرا کرتے تھے، مخالف ماحول میں بے چین نہیں ہو جایا کرتے تھے، ہر حال کے اندر جم کر بتایا، کام کو لے کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے، سمندر میں اتر کر اس بات کا انتظار کر رہے اگر آگے بھی اگر انسان رہتے ہیں تو یہ سمندر ہمارے راستے کو نہیں روک سکتا۔ آج اسباب و وسائل بڑھ گئے، اللہ رب العزت نے اسباب میں برکتیں ڈال دی، لیکن جیسے کام والوں کو کرنا چاہیے اور جیسے کام کو لے کر چلنا چاہیے اس طریقے سے دوستو کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جب کام میں کمزوری آ جائے گی، لازمی طور پر دین میں کمزوری آ جائے گی، اور جب ساتھی کام کو لے کر ترقی کریں گے، کام کو لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ رب العزت اسی کی برکت سے دین کو زندہ کرتے جائے گا۔ اس حقیقت کو صحابہ جانتے تھے، دیہات کے رہنے والے بدھوں کو اس بات کی خبر تھی، اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلا فریضہ جو ذمہ آتا ہے وہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلنا۔ یہ کام کی ذمہ داری کندھوں پر اس لمحے پڑ جاتی ہے جس لمحے میں انہوں نے گویا اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے اسلام قبول کرتے اسی لمحے سے دین کی محنت شروع ہوتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام الگ ہے اور دین کی محنت الگ ہے، نہیں، صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے اگر ہماری زندگی سے محنت نکل گئی تو غیر محسوس طریقے سے دین بھی نکل جائے گا۔ اس لیے جس لمحے اسلام قبول کیا، دیہات کے رہنے والے بدھوئے راستے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اسلام کی دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں داخل ہوتے ہی انہوں نے فرمایا، اب نبی جی مجھے اجازت دے، میں اپنی قوم میں جاؤں گا۔ اور یہ خاص قسم کا جو واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے نبی سے دلیل پوچھی تھی، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سب تو گھاٹی میں پڑے ہوئے، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ درخت میرے نبی ہونے کی گواہی دے گا۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آ کر سامنے کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ اس درخت نے گواہی دی، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس دیہاتی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جملے فرمائے، نبی جی مجھے اجازت دے، میں اپنی قوم میں جا کر اس واقعے کو نقل کر کے لوگوں کو دعوت دوں گا، اگر وہ قبول کر لے تو انہیں لے کر آؤں گا، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے پاس آ کر گزار دوں گا۔ یہ انہیں کہاں سے سبق ملا؟ پہلے دن دین کی محنت کا جذبہ کہاں سے بنا؟ دین کی محنت کی یہ ذمہ داری کندھوں پر آ گئی، یہ ذمہ داری کا احساس انہیں کہاں سے پیدا ہوا؟ صحابہ کی یہ شان تھی، دین میں اور دین کی محنت میں صحابہ تفریق نہیں کرتے تھے۔ جب سے امت نے دین میں اور دین کی محنت میں تفریق کر دی، آج نہ دین کی محنت صحیح سے رہی اور نہ دین سلیقے سے زندگیوں میں رہا۔ آسانی کے نام پر دین کا ایک بڑا حصہ زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے، اور صحابہ دین کی محنت میں عظیمت پر تھے تو دین میں ایسی عظیمت اور عظمت پائی جاتی تھی، فرض چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ایک سنت اگر ذبح ہو جاتی تو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتی اور ایک سنت کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ ایک رسی کے برابر دین کے مٹنے کو گوارا نہیں کیا۔ ایک رسی کے برابر بھی اگر دین مٹ جائے تو ابو بکر فرمانے لگے کہ میں قتال کرنے کے لیے میدان میں اتر جاؤں گا۔ ایک رسی کے برابر بھی دین میں کمی آنے نہیں دی، کیونکہ دین کی محنت میں عظیمت تھی تو اللہ پاک دین بھی استقامت سے چلا رہے تھے، اور دین کے بارے میں بھی سب کے سب عظیمت پر تھے۔ اس لیے اس ذمہ داری کا احساس لینا ہے اور ساری امت کے ہر فرد کے اندر اس احساس کو جگانا ہے۔ ہر فرد اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے، جیسے صحابہ اکرام ذمہ داری سمجھتے تھے اور ہر حال کے اندر کیا کرتے تھے۔ سہولتوں کے اندر صرف کام کر کے نہیں بتلایا ہے، ابتدا سے انتہا تک کام کیا اور ہر حال کے اندر کام کر کے بتلائے۔ مرد بھی آگے بڑھے، عورتیں بھی آگے بڑھی۔ شیمہ رضی اللہ عنہا نے جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہوئی، اللہ
کے نبی نے کہا اگر یہاں رہنا چاہے تو خیمہ لگا دیا جائے۔ فرمانے لگی نبی جی آپ کی صحبت کو چھوڑ کر کون جا سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی سہیلیوں کا فکر ستا رہا ہے، میں اپنے علاقے میں جا کر اپنی سہیلیوں میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے انہیں رخصت کیا، روتے ہوئے نبی نے انہیں رخصت کیا کہ جدائی کی دشوار محسوس ہو رہی تھی، لیکن کس کام کے لیے آگے بڑھے، کس کام کے لیے نبی کی صحبت کو چھوڑ دیا۔ ابھی آئی تھی، ابھی اسلام قبول کیا، بچپن میں جو بھائی سے رخصت ہو گئی، لمبے زمانے کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی نبیوں کے امام تھی، لیکن نبی کی صحبت کو صرف اس لیے قربان کر دیا تاکہ سینکڑوں بہنیں اسلام قبول کر کے جنت کے راستے کے اوپر کھڑی ہو جائے۔ قربانیوں کے ساتھ اپنے علاقے میں گئی اور جا کر اپنے سہیلیوں میں دین کی محنت کو اختیار کیا، سینکڑوں گھرانے بدلے اور سینکڑوں بہنوں کو اسلام کی دولت ملی۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا، سب اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر لے کر چلتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 4 لوگوں کو جو نبی کی خدمت میں لا کر کھڑا کیا، یہ آخری دن کے لوگ نہیں، یہ اسلام کے پہلے دن کے لوگ تھے۔ جس دن اسلام قبول کیا اس دن 4 لوگوں کو لا کر نبی کی خدمت میں کھڑا کیا۔ ایک دن کی محنت میں اتنی طاقت پائی جاتی تھی کہ 4 لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا، اور دوسرے دن 5 لوگوں کو لا کر نبی کے سامنے پیش کیا کہ نبی جی نے کلمہ پڑھائیے، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس زمانے کے 9 لوگ ہیں جس زمانے کا ایک ہزاروں اور لاکھوں کے برابر شمار ہوتے تھے۔ سال و سال کی محنتوں میں جب اللہ کے نبی نے ہجرت کا سفر کیا تو تھوڑی سی تعداد تیار ہوئی۔ 5-6 سال کی محنت میں 40-50 مرد صرف اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سال و سال کی محنتوں میں صرف 40-50 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے وقت میں ابو بکر کی محنت میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے محنت کر کے 9 لوگوں کو صرف 2 دن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، جن میں سے اکثر عشرے مبشرہ بنے۔ محنت میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ ہم اپنی محنت پر غور کریں کہ ہم محنت کس طریقے سے کرتے، قربانیاں کس طریقے سے دیتے۔ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے جماعتیں اگر جہازوں میں بیٹھ کر بھی گزر جائے اور نیچے اگر اس کے ملک آ جاتے تو جہاں جہاں سے یہ جہاز گزریں گے اللہ پاک نیچے کے ملکوں کو بدل دیں گے۔ آگے بڑھ کر یہاں تک فرمایا اگر یہ ملک میں 100% کافر رہتے تب بھی اللہ پاک جماعت کے گزرنے کو ضائع نہیں فرمائیں گے، ان ملک والوں کو ہدایت بھی دیں گے، اور جس کام کو لے کر جماعت گزری ہے اللہ پاک اس ملک کو اس کام کے لیے کھڑا کرے گا۔ کام کر کے تو دیکھے، قدم اٹھا کر تو دیکھے، ہم اپنی قربانیوں کی نگرانی کریں، ہم کام کس طریقے سے کر رہے، قربانیاں کس طریقے سے دی جا رہی ہے، روزانہ ماہانہ اور سالانہ کے اعتبار سے کتنا وقت فارغ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے وقت نکالا جاتا ہے اور کتنی عظیمت کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ غلب حال کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ ہم کام میں لگ گئے لیکن کام ہم کو لگ جائے، کام ہمارے اندر اتر جائے۔ جب کام ہمارے اندر اتر جائے گا تو پھر کام ہم پر غالب آئے گا۔ غلب حال کے ساتھ اگر کام کریں گے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے غلب حال کے ساتھ چلو گے اللہ پاک زمانے کے باطل کو توڑ دیں گے۔ جب سمجھ میں آیا کر لیے، جب نہیں سمجھ میں آیا نہیں کیے۔ ایسا کام نہیں ہے بلکہ صحابہ نے کر کے بتلایا ہے، ہر حال کے اندر کام کر کے بتلانا۔ جتنے آثار چل رہے ہر عذر کے اندر عذر کا حل نکالنا چاہیے۔ عذر و رکاوٹ کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ ترقی دینے کے لیے آتا ہے۔ 100% مسائل کا حل خدا نے کام میں رکھا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنے 100% مسائل کا حل اس کام میں نہیں سمجھو گے تو استقامت کے ساتھ کام میں نہیں چل سکو گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ پر اس فریضے کو ڈالا تھا، ذرہ برابر تاخیر کی گنجائش کو گوارا نہیں کیا۔ صرف صبح جماعت نکل گئی، عبداللہ بن رواحہ دوپہر میں نکلے، وہ بھی اس ارادے سے رک گئے کہ جمعہ کا دن ہے، نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لے، پھر پتہ نہیں کہ یہ نماز کا موقع ملے یا نہ ملے۔ شہادت کے ارادے سے صحابہ نکلا کرتے تھے، شہادت کے ارادے سے عورتیں نکلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سے عورتیں دعائیں کیا کرایا کرتی تھی، نبی جی دعا فرما دے اللہ پاک اس سفر میں مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اس شوق کے ساتھ نکل رہے، اس رغبت کے ساتھ نکل رہے، اس ارادے کے ساتھ نکلے تو اس ارادے سے رک گئی کہ جمعہ کی نماز نبی کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی تو تعجب سے نبی نے پوچھا ما منعک ان تغدو مع اصحابی، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکل سکا؟
जब उज़्र बतलाया कि जुमा की नमाज पढ़ने के इरादे से रुक गया हूं और जमात तो अभी सुबह निकली, अल्लाह ने मुझे तेज रफ्तार सवारी दिए, मैं भी जाकर जमात से मिल लूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तुम वो जमात से नहीं मिल सकते क्योंकि वो जमात इतना आगे निकल गई। अल्लाह के नबी ने अजीब जुमले फरमाए, लौ अनफक़्त मा फिल अर्दि जमीअन मा अदरकत फज़ल गदवतीम, जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान में अगर सब का सब भी अगर तुम खर्च कर दो तब भी सुबह निकलने वाली जमात के दर्जे को नहीं पहुंच सकते हो। आखिर जमात ने कितनी रफ्तार से सफर तय किया, इस रास्ते के अंदर किस तरीके से सफर तय हो जाता है कि दोपहर में निकलने वाले सुबह निकलने वालों के दर्जात को नहीं पहुंच सके हैं। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने दूसरी बात भी इसी रिवायत के अंदर फरमाई, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु को समझाया कि रुक जाना कितना बड़ा जुर्म समझा जाता था और ताखीर को भी सहाबा इकराम गुनाह समझा करते थे। आधे दिन की ताखीर को गवारा नहीं किया तो छोड़ने की गुंजाइश कहां से पाई जाती, नजरअंदाज करने की गुंजाइश कहां से पाई जाती। साहबा सिर्फ आगे की तरफ देखा करते थे, पीछे की तरफ मुड़कर देखने की कोई गुंजाइश नहीं। नबी की जुबान से जुमले निकल गए कि आगे बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसात आसमान और जमीन से ज्यादा है। उमैर इब्नुल हमाम अंसारी रजी अल्लाह अन्हु फाक़े के बाद खजूर के टुकड़े मिले, खाना चाहते थे, नबी के जैसे जुमले ये कान में पड़ गए तो जुबान से जुमले निकल गए, वाह वाह। नबी ने पूछा उमैर इस तरीके से तुम क्यों फरमा रहे हो? फरमाया नबी जी मेरा भी जी चाहता है अल्लाह पाक मुझे भी इस जमात में से बना दे जो जन्नत की तरफ आगे बढ़ने वाली है। अल्लाह के नबी ने कहा उमैर तुम भी उसी जमात में से हो। जैसे ये जुमले कान में पड़े अपने खजूरों की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे खाने में तो ताखीर हो जाएगी, जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गए और मुकाबला करते करते शहादत के दर्जे को हासिल किया। अंदाजा लगाए कितनी ताखीर पाई जाती थी, कितनी देर हो सकती थी, कड़वे मौकों में किस तरीके से आगे बढ़ा करते थे और हालात में कैसे आगे बढ़ जाया करते थे। कुस्तुनतुनिया की जंग चल रही है, उमर रजी अल्लाह अन्हु बेचैन और बेकरार है, नाबीना होने की हालत में आकर खड़े हो गए। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु नाबीना है, नमाज के बारे में मसला पूछने वाले, एक मौके पर नबी से मसला दरियाफ्त किया था, नबी जी अगर इजाजत हो तो फर्ज नमाज में अपने घर में पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर अजान की आवाज सुनाई देती है तो मस्जिद आना बेहतर है और मस्जिद आकर नमाज पढ़ा करो। फर्ज नमाज के लिए मसला पूछने वाले अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए मैदान में उतर गए। उमर रजी अल्लाह अन्हु जब उनको देखा कि वो आकर सामने खड़े हो गए, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा तुम्हारा कहां का इरादा है? उन्होंने फरमाया कि मैं भी मैदान जंग में शहादत का मर्तबा हासिल करना चाहता हूं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा तुम तो नाबीना हो, किस तरीके से मैदान में आगे बढ़ोगे? फरमाया अमीरुल मोमिनीन मुझे मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए और मेरे हाथ में इस्लाम का झंडा दे दिया जाए, मैं उस जगह से एक इंच पीछे नहीं हटूंगा यहां तक कि मेरे हाथ काट दिए जाए और अल्लाह पाक मुझे शहादत का दर्जा अता कर दे। मुझे देखकर नौजवान आगे बढ़ते चले जाएंगे और नौजवानों के बढ़ने का मैं सबब और जरिया बन जाऊं। उमर रजी अल्लाह अन्हु को बात समझ में आई। उमर ने उनके हाथों में इस्लाम का झंडा दिया और उनको मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा किया। उसी जगह पर खड़े हुए यहां तक के शहादत के मकाम और मर्तबे को हासिल किया है। नाबीना थी मगर दीन के कायम करने का जज्बा किस तरीके से था, शहादत का शौक कैसे पाया जाता था, हर फर्द के अंदर शहादत का जज्बा पाया जाता था। अपनी जान और माल को कुर्बान कर देने का सलीका हर फर्द के अंदर नबी ने रासिख करा दिया था। दीन के मुकाबले में ना अपनी जान को कभी तरजीह दी, ना कभी माल को मुड़कर देखा। हर हाल के अंदर आगे बढ़ने के अलावा कोई शक्ल नहीं पाई जाती। अल्लाह ने हमें काम में लगाया, हम अपने काम का जायजा लें। बहुत साथी काम में लगे लेकिन काम कैसे किया जा रहा, कुर्बानियां किस तरीके से दी जा रही है, रोजाना माहाना सालाना की मेहनत का जायजा ले कि काम में कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। काम ये नहीं है कि पुराने लोग बैठते चले जाए और नए नए लोग काम में आते चले जाए। इस काम में लगने के बाद सिर्फ तरक्की का रास्ता है, आगे ही आगे कदम बढ़ते चले जाए। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तुम इसको काम की तरक्की समझते हो कि नए नए लोग काम में लगते जाए और पुराने लोग काम से बैठते चले जाए। मैं इसको काम की तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली समझता हूं
کہ نئے ساتھی تو کام میں آ رہے لیکن پرانے ساتھی کہاں چلے گئے، پرانے ساتھیوں کی قربانیاں کہاں چلی گئی، پرانے ساتھیوں کے لمبے لمبے خروج کہاں چلے گئے، خروج کا بدل کہاں سے مل گیا۔ اس کام میں خروج کا کوئی بدل نہیں پایا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اگر خروج میں آگے پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی نے کس قدر ڈرا دیا، 50 دنوں تک اجنبیت کا وقت گزارا۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اس واقعے پر غور کرے کہ آخر اللہ پاک ہمیں کیا سمجھانا چاہتے۔ قرآن میں اسی تعبیر استعمال کی گئی، کعب بن مالک کے واقعے میں ایسی عجیب تعبیر اللہ نے قرآن میں استعمال فرمائی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، ایک فرد بھی بات کرنے والا نہیں مل سکا ہے، گھبرایا کرتی تھی اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی تو اللہ کے نبی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ایک ایک فرد کے گھر پر دیکھتے لیکن کوئی بھی نظر ڈالنے والا نہیں، اللہ کے نبی کو سلام کرتے رہتے لیکن نبی کے ذریعے سے کبھی جواب نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی کی لمحوں کی ناگواری بھی صحابہ کو برداشت نہیں تھی۔ 50 دن کس حال میں گزر گئے، کس قدر بے چینی اور بے قراری میں گزر گئے۔ گھر کے بازو چچا زاد بھائی بھی رہتے تھے اور جگری دوست بھی رہتے تھے، جب وہ دروازہ کھولنے کی امید نہیں تھی دیوار پھلانگ کر ان کے گھر کے اندر کودے اور اپنے چچا کے بھائی کو پکڑ کر یہ جملے فرمائے کہ تم میرے بھائی بھی ہو اور تم میرے دوست بھی ہو، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک جملے میں صحابی نے فرمایا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے۔ اس واقعے کو سنا کر بتلایا جا رہا تھا، صحابہ سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر تمہاری اللہ اور رسول سے محبت ہوتی تو پھر تم اللہ کے راستے سے پیچھے کیسے ہٹ جاتے اور اللہ کے راستے کے مقابل میں کوتاہی اور کمی کیسے پائی جاتی۔ یہاں تک کہ باطل طاقتیں للچائی نگاہ ڈالنے لگ گئی۔ ایسے عظیمت کے ساتھ چلنے والے سارے سفروں میں نبی کے ساتھ رہے، ایک سفر میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت کو سمجھایا اس کام میں اگر تاخیر ہو جائے، اس کام میں اگر کوتاہی ہو جائے اور اس کام کے اندر ہم کوئی حل نکال لے تو کس قدر نقصانات آ جاتے ہیں۔ نقل کیا گیا ہے، ابھی سے ماہی جوڑ میں بھی بتایا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسامہ بن زید کی جماعت کو روانہ کرنے میں بس ذرا سی تاخیر ہو گئی، جماعت نکلنے والی تھی، کانوں میں خبر پڑ گئی کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، نکلنے والی جماعت رک گئی اور ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ اس تاخیر کا اثر پوری دنیا پر پڑا اور پورے عالم پر پڑا۔ مکہ مدینہ اور طائف کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے اور سارے لوگ اسلام سے گویا نکل چکے تھے۔ جب تھوڑی دیر کی تاخیر سے ساری دنیا کے دل ہل جاتے اور ساری دنیا کے سینوں میں ایمان اور اسلام اور اعمال کمزور ہو جاتے، اگر کام والے اگر مستقل کام میں کمزور ہو جائے اور کام کو نظر انداز کر دے تو کام کے چھوڑنے کے نقصانات کیسے پائے جائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قربانیوں کی نسبتوں پر آگے بڑھے، صحابہ کی طرح آگے بڑھے۔ بیٹھ جانا سب سے بڑا نقصان ہے اور بیٹھ جانے سے بڑا جرم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے جب ہم کو کام میں لگایا ہے، ہر موقع کی قربانی کو پیش کرے۔ بڑھاپے میں بھی صحابہ نکلے، 96 سال کی عمر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سفر فرما رہے، مقداد موٹے ہیں، اتنے زیادہ عذر کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئے تو گوشت ان کا جسم کا نیچے لٹکا کرتا تھا۔ اتنا عذر رکھنے کے بعد اللہ کے راستے میں نکلے۔ عمرو بن جمع رضی اللہ عنہ لنگڑے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، بہتر ہے کہ تم اپنے گھر پر رہو، اللہ نے تمہیں رخصت دے دیے۔ تو نبی سے مسئلہ پوچھنے لگے، نبی جی کیا میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ لنگڑے تھے، میدان جنگ کے اندر اتر گئے، اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اکڑ اکڑ کر میدان جنگ میں آگے بڑھا کرتے تھے اور پیچھے نہیں ہٹے جب تک کہ شہادت کے مقام اور مرتبے کو گلے نہ لگا لیا۔ ہر حال کے اندر آگے بڑھ رہے تھے، قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عقیل رضی اللہ عنہ میدانی جنگ کے اندر شہادت کا مرتبہ حاصل کر رہے، زندگی کی آخری سانسیں نکل رہی ہے، آخری سانسیں نکلنے سے پہلے کانوں میں آواز پڑ گئی، یا للانصار، اے انصار کی جوان۔ جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی، جسم میں اٹھنے کی طاقت تو نہیں پائی جاتی تھی، زمین کھسک کر آگے بڑھنے لگے، ذرا سا ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی کی نظر ان پر پڑ گئی، پکار کر انہوں نے پوچھا ابو عقیل کہاں کا ارادہ ہے؟ آواز کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا۔ ایسے حال کے اندر بھی
جان نکل رہی ہے، شہادت کا درجہ حاصل کر رہے، 2-4 لمحے زندگی کے باقی رہ گئے، ایسے وقت کے اندر بھی کام نہیں چھوڑا، کام کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوئے، جو کر سکتے تھے وہ کر کے بتلایا ہے، ذرہ برابر کام میں کمزوری نہیں آنے دیے، دین کے مٹنے کا غم پیدا کرے۔ وہ روایتیں پڑھے جس میں وعیدات نقل کی گئی، دعوت کے باب میں کتنی وعیدات نقل کی گئی، کام میں اگر تاخیر ہو جائے تو کس قدر ڈرایا گیا ہے اور کتنے نقصانات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں واقعہ نقل فرمایا ہے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو خدا نے ہلاک فرمایا، اور جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو جن کے مقدر میں ہلاک ہونا تھا، ایک دوسری جماعت ان کو دعوت دینے لگی اور ان کو منکر سے بچنے کی تلقین کرنے لگی۔ ایک تیسری جماعت نے ان دوسری جماعت سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں روک رہے ہو جبکہ اللہ نے ان کے حق میں ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ منکر کے کام کرنے والے، محنت کرنے والوں نے کیا جملے فرمائے؟ انہوں نے فرمایا ہم اس امید پر روک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہ صحیح راستے پر آ جائے، یا پھر اللہ پاک ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تو ہلاک کر دیا، روکنے والوں کی نجات کا ذکر فرمایا اور تیسری جماعت کے ذکر کو قرآن سے ہٹا دیا۔ جنہوں نے محنت کو اختیار کیا، ایسی قوم کے حق میں بھی انہیں محنت کا راستہ اختیار کیا جس قوم کے حق میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی محنت پر ہمیشہ لگے رہے، برابر کام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی محنت کو ذریعہ بنایا اور قرآن میں ذکر فرمایا ان کی محنت کی وجہ سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرما دی اور اللہ پاک نے انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو چھوڑ دینا آخرت میں تو عذاب کا سبب بنے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کا عذاب دیں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک عذابات کو نازل فرما دیں گے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے والا سب سے مضبوط عمل محنت دی گئی ہے، جتنا محنت کو اختیار کریں گے اسی قدر اللہ کے عذابات ہٹتے جائیں گے، عذابات سے حفاظت ہوتی جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے خیر کے فیصلے اترتے جائیں گے۔ ورنہ بنی اسرائیل کو جو کام ایسے نہیں دیا گیا تھا جیسے اس امت کو کام دیا گیا ہے، اس کے باوجود اللہ نے کام چھوڑنے پر پکڑ فرما لی۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر منتخب میں کیا گیا جس نے پل جھپکنے کی قدر نافرمانی نہیں کی، پوری زندگی عبادت میں رہا، ریاضت میں رہا، خیر کے کاموں کے اندر رہا۔ تعبیر بھی عجیب استعمال کی گئی ہے، طرفت عین کہا گیا کہ پل جھپکنے کی بقدر بھی نافرمانی نہیں کی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، جبرائیل علیہ السلام جب بستی کو الٹنے کے لیے پہنچے تو اس عابد کو دیکھ کر تعجب ہوا، ایسے عابد کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ پاک نے کہا بستی کو بھی الٹا جائے اور اس عابد کو بھی الٹ دیا جائے، اور اللہ نے اس کا جرم کیا بتلایا؟ اللہ نے اس عابد کا جرم بتلایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، کہ بے دینی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن نہیں آیا، اس سے بڑا اس کا جرم کیا ہو سکتا؟ ہم بارہا کہتے رہتے اس امت کو خاص طور سے کام دیا گیا، جب اس امت کو کام ایسے نہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود کام چھوڑنے پر پکڑ کر لی گئی اور عذابات نازل کر دیے گئے، عبادتیں انہیں بچا نہیں سکی، تو یہ امت جس کو خیر امت بنایا گیا، کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندگی کے مقاصد میں سے نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر صحابی کے سینے میں دین کے مٹنے کا درد اور غم پیدا کیا ہے اور منکر کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو، تو روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کے سینے سے اسلام کو خالی کر دیا گیا ہے، ایسے خالی کر دیا جاتا ہے جیسے بالکل جھولے کو الٹا کر سامان کو خالی کر دیا جاتا ہے، ایسے ان کے دل کو الٹ کر ان کے دل سے ایمان اور اسلام کو گویا نکال دیا جاتا۔ جو منکر کو دیکھ کر بے چین نہ ہو، دین کی طبیعتوں میں بے قراری نہ ہو، گناہ کو دیکھ کر طبیعت میں بے چینی اور بے قراری نہ آئے، روایت میں نقل کیا گیا یہ سب سے آخری درجہ ہے، اسلام کا سب سے آخری درجہ نقل کیا گیا کہ منکر کو دیکھ کر بے چینی اور بے قراری پائی جائے۔ اگر یہ بے چینی اور بے قراری نہیں پائی جا رہی ہے اور ہم حرکت میں نہیں آ رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اسلام انتہائی درجے کمزور ہو چکا۔ پرانے زمانے کا حال لکھا ابن جوزی رحمت اللہ
आले ने नकल फरमाया, पुराने जमाने में उलमा के पास कोई मुकदमा लेकर आता और मुकदमे के अंदर आकर सुनाता कि मेरा माल चोरी हो चुका है, तो वो जमाने के उलमा इस बात में गौर किया करते थे कि इसके माल के चोरी होने का गम इसको ज्यादा है या इस उम्मत में चोर के पैदा होने का गम ज्यादा है। अगर उसको माल के जाने का गम ज्यादा होता बमुकाबिल इस उम्मत में चोर के पैदा होने के मुकाबले में, तो वो उलमा उस आदमी पर रश्क किया करते थे और उस आदमी पर ताज्जुब किया करते थे। हर फर्द के सीने में दर्द था, हर एक मुनकर को देखकर बेचैन हो जाया करते थे, कुर्बानियों की निस्बतों पर खड़े हो जाया करते थे, कमरबस्ता हो जाया करते थे। मेहनतें और कुर्बानियां सही तरीके से चलती रहे, अल्लाह दीन पर चलने के रास्ते बना देते, शक्लें बना देते। इस काम में आगे बढ़ने का रास्ता सिवाय कुर्बानियों और सिफात के कुछ नहीं है। जितना हम कुर्बानियों में आगे बढ़ते जाएंगे उतना अल्लाह पाक सिफात में तरक्की देते जाएंगे, महबूबियत और मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी। और अगर हमने काम को हल्का ले लिया, हम जमाने को क्या बना सकते, हमारी अपनी जिंदगी से दीन निकल जाएगा, गैर महसूस तरीके से सुन्नतें निकल जाएगी, गैर महसूस तरीके से दीन की अजमत खत्म हो जाएगी। चारों तरफ इर्तिदाद का माहौल है, बातिल ने इर्तिदाद का जाल बिछा दिया है। आंखों के सामने बच्चे मुर्तद हो रहे, आंखों के सामने जवान दीन से निकलते चले जा रहे, मस्जिद की दीवारों से चिमट कर रहने वाले इस्लाम को छोड़कर बेतकल्लुफ कुफ्र को कबूल करते जा रहे। अजीब अजीब किस्म की कारगुजारी आ रही है। ऐसे वक्त में अगर काम करने वाले अगर अपने काम में कमजोर हो गए तो जमाने में इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। जो काम में नहीं लगे वो काम की हकीकत को नहीं जानते, वो काम की फजीलत को नहीं जानते। काम असले, काम लेकर मैदान में उतरना असले। जो काम को लेकर मैदान में रहते, अल्लाह की मदद इन्हीं के साथ रहती है, अल्लाह के फैसले इनकी मेहनतों पर होते। काम छोड़कर अगर बैठ गए कितने ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाए, लेकिन फायदा नहीं होता है। कुर्बानियों के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है, कुर्बानियों के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है। तुमर रजी अल्लाह अन्हु बैठे हुए, ये दो साथी उनके साथ बैठे हुए, एक जमात कारगुजारी सुनाने के लिए आ गई। जमात ने देखा कि दो साथी अमीर को चिमट कर बैठ गए। साथियों ने कहा कि जरा सा पीछे हटो, हमें कारगुजारी सुनाना है। दो साथी जरा सा पीछे हट गए, जमात कारगुजारी सुनाने लगी। वो जमात की कारगुजारी खत्म भी नहीं हुई, एक दूसरी जमात आ गई। उस जमात ने कहा कि ये दोनों खाली है, बाकी साथी तो कारगुजारी सुना रहे। उस जमात ने कहा कि जरा सा पीछे हट जाओ। इसी तरीके से एक के बाद एक जमात आती चली गई। इतने पीछे हटे कि उस घर से निकलने पर मजबूर हो गए। जब दरवाजे से बाहर निकले, आपस में दोनों एक दूसरे से कहने लगे, यह हालत हमारी कैसे बन गई, हम तो अमीर को चिमट कर बैठे थे, इतने करीब से इतने दूर कैसे हो गए। तो आपस में उन्होंने ये फैसला किया, यह मसला अमीर से मालूम करना चाहिए। जब सारी जमातें कारगुजारी सुनाकर निकल गई, दोनों अमीरुल मोमिनीन के पास आए। आकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन आखिर हमारा क्या जुर्म है, हम आपके इतना करीब थे लेकिन गिरते गिरते हम यहां तक पहुंच गए कि हमें घर के अंदर जगह भी नहीं मिल सकी। काम करने वालों के लिए मशवरे है, काम करने वालों के लिए सामने की जगह है, काम करने वालों के लिए सफे अव्वल है। जो काम में नहीं है, कुर्बानियों के मैदान में नहीं है, मुल्कों के असफार पर नहीं है, अपनी जान माल को बेहैसियत नहीं बना रहे हैं, वो अपने बारे में संजीदगी से गौर करे कि गश्तों के करने का एहतिमाम क्यों छूट गया। वो क्या असबाब है जिसकी वजह से कदम काम से हटते चले जा रहे। वो कौन सी चीजें जिंदगी में आ गई जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पटरी से उतरते चली जा रही है। पूरे उतरने से पहले गौर करना चाहिए। जब हज़रत उमर से उन्होंने सबब पूछा, हज़रत उमर से उन्होंने अपने दूर चले जाने की वजह पूछी, हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम काम के मैदान को छोड़कर अमीर का कुर्ब लेकर बैठ गए और अमीर के सामने बैठ गए, बेहतर है कि तुम काम में होते। उन्होंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अब हमारे इस जुर्म की तलाफी और हमारे इस जुर्म का कफारा क्या हो सकता है। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक अमल है, अब यहां से तुम किसी सरहद पर चले जाओ और अब से लेकर मौत तक वहां मुकाबला करते रहना। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी इस जुर्म की माफी का कोई इंतजाम कर दे। वो भी बात यकीनी नहीं बताई। अब से लेकर मौत तक न चिल्ले की तश्कील की, न 4 माह की तश्कील की, न 6 माह की तश्कील की। अब से लेकर मौत तक के लिए चले जाओ और सरहद के ऊपर पड़े रहो और मौत तक वहीं पर मुकाबला करते रहो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। उसके बाद मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है, हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे इस बैठ जाने के जुर्म को माफ करे या तुम्हारे जुर्म की माफी और तुम्हारे इस जुर्म के कफ्फारे की कोई शक्ल बन जाए।
وقت نکل جاتا ہے، اس لیے جب تقاضے آ جائے انہی تقاضوں کو دوستو غنیمت سمجھ لے۔ اللہ کے نبی نے مینا میں دعوت دی تھی، ایک جماعت کو بات سمجھائی تھی، ان کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بات سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہمیں ذرا سا سوچنے کا موقع دے، یہ ذرا سا سوچنے کا موقع بہت خطرناک رہتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اکثر ٹالنے والے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کے جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد بھی ان کے ٹالنے کا افسوس ختم نہیں ہوگا، حالانکہ وہ تو اعلیٰ درجے کی سزا لے چکے اور بالکل زندگی داؤ پر لگ چکی ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں جو ٹالنے کا درد رہے گا، یہ ٹالنے کا درد ان کے دلوں سے اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ اکثر اہل النار اہل المتصوفین، ٹالنے والی جہنم کی طرف آگے بڑھ جاتے، کام کے تقاضے نہ ٹال سکتے، نہ کام کے تقاضے کسی پر ڈال سکتے، خود آگے بڑھے اور بر وقت آگے بڑھنے کی شکل بنانا چاہیے۔ انہوں نے نبی سے فرمایا تھا، پوری بات سمجھنے کے بعد کہا ذرا سا ہمیں سوچنے کا موقع دے دے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے سوچ لینا۔ رات سوچنے کا موقع مل گیا، بس وہ رات سالوں میں تبدیل ہوئی۔ سالوں سال کے بعد حجۃ الوداع میں ایک صاحب آئے جو بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، نبی سے آ کر انہوں نے مسئلہ دریافت کیا، سالوں پہلے آپ نے مینا میں بات سمجھائی تھی، سارے ساتھی مر گئے، اب میں ان کے بارے میں یہ مسئلہ دریافت کر رہا ہوں کہ ان کا قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ جیسے مرے قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ موقع تھا اسلام قبول کر لیتے، محنت کو قبول کر لیتے، ایسے اللہ پاک ہمیں بھی بات سمجھا رہے، ہر ایک کو بات سمجھ میں آ گئی اور سب باتوں کے سمجھانے والے۔ یہ وقت باتوں کے سمجھنے اور سمجھانے کا نہیں، کمر بستہ ہو کر آگے بڑھنے کا ہے۔ نوجوان 6 مہینے کی ترتیب بنائیں، پرانے سارے ساتھی 6 مہینے کی ترتیب پر آئے، 4 مہینے اپنی مسجد کی پیدل جماعتیں بنا کر اللہ کے عذابات کے روکنے کا یقین کر کے آگے بڑھے۔ یہ وقت بالکل بیٹھنے کا نہیں، جو کمی اور کوتاہی ہو گئی، اب قدموں کو آگے بڑھائے، اب اپنی زندگیوں کی ترتیب کو درست کر لے۔ لمبے قضا کے زمانے گزر گئے، اللہ نے زندگی میں وفا ڈال دی کہ پھر سے ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب باقی زندگی کو غنیمت سمجھے، بالکل کل پر نہ ٹالے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، آج اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اور یہ سارے کا سارا پرانا عملہ ہے، ہمارے صوبے کا کریم ہے، اگر یہ 6 مہینے کی ترتیب پر آ جائے تو پھر سارے صوبے میں خیر ہی خیر، اور پورے صوبے سے عالم کے سارے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمت کر کے 6 مہینوں کی انشاءاللہ ترتیب بنانا ہے، سبھی کریں گے انشاءاللہ، سب ارادے کرو، 6 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے ارادے کرو دوستو، 10 مہینے لگانے والے، 11 مہینے لگانے والے لوگ تیار ہو گئے، ارادے کرو۔ سارے ساتھی اٹھو پیچھے کے، اٹھ کر ارادہ کرو، جب تک نام نہ لکھا جائے نہ بیٹھو۔ سالانہ 4 ماہ، سالانہ 6 ماہ، کم از کم 1/3 پر آنا ہے ہمیں۔ پیچھے بہت بڑا عملہ ہے، پیچھے بہت بڑا عملہ ہے، سب اٹھے۔ اپنی ذات کی تشکیل خود کرے دوستو، اپنی ذات کی تشکیل خود کرے۔ اللہ قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ پیچھے بھی بہت سارے ساتھی ہمارے، آگے بڑھو، اللہ نے موقع دیا آگے بڑھنے کا۔ یہی ہے ترقی کا راستہ۔ اللہ کا شکر ہے نوجوان ساتھی 4 ماہ کے لیے خوب تیار ہو رہے اس وقت، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اطمینان سے نام لکھاؤ پھر بیٹھنا، جب تک نام نہ لکھا جائے نہ بیٹھے ساتھی۔ بازو والوں کو ترغیب بھی دو۔
निसाब का हिस्सा है सालाना 4 माह, तरतीब का हिस्सा है। बताते रहो साथी। अपनी जिम्मेदारी से बतलाओ, मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं खुद सोच लूँ। ये वक्त तरगीब का नहीं है, आगे बढ़ने का है। आगे बढ़ना है दोस्तों, हम सबको मिलकर। कुर्बानियां इज्तिमाई तौर पर जिंदा हो। हमारे साथी पीछे भी नाम लिखे, पीछे भी बहुत बड़ा अमला है। पीछे भी बहुत बड़ा अमला है, सब नाम लिखाओ। समझा ले अपने आप को कि अब हमारे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मुफ्ती साहब क्या बता रहे? माशाअल्लाह। मुफ्ती इलियास साहब बता रहे निजामाबाद के सालाना 4 माह। माशाअल्लाह। जुनैद भाई नलगोंडा के जरा नाम नोट फरमा ले, आपके पास प्याट पहुंच गया है। माशाअल्लाह। दूसरे साथी ठहर गए, ठीक। पीछे भी नाम लिखो, डायरी में लिख सकते अपनी। आगे बढ़ना है। उलमा भी साल साल का इरादा करे। उलमा इकराम साल के लिए, साल लग गया तो दूसरे साल के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। आगे बढ़ने वालों को अल्लाह भी आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। दाएं तरफ भी बहुत बड़ा अमला है, वो भी इरादे करे। क्या बता रहे मुफ्ती साहब? अल्लाह कबूल फरमा ले। इरादे करो, इरादे में शर्माना नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ से ख्याल आया, बताओ उठकर। दुनिया का काम तो बहुत हो चुका है, दीन का काम बाकी रह गया। हर साथी सोचे कि मैं आगे बढ़ जाऊं काम में। आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह पाक भी हमको अपना अमला बना लेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। पीछे जो साथी है उनसे भी गुजारिश है, हमारी दरखास्त है। सारी दुनिया की बातिल ताकतें बातिल के फैलाने पर मुत्तफिक है। काम करने वाले कुर्बानियों पर मुत्तहिद हो जाए। हर जगह मक्के और मदीने का माहौल बनाने के लिए साहबा निकला करते थे। बिस्तरों पर इंतकाल हो जाए तो साहबा की औरतों को हया महसूस होती थी कि घर में क्यों मरे हैं। आगे बढ़े, अल्लाह ने मौका दिया आगे बढ़ने का। इस काम में आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि यहाँ हमारा नाम आ जाए। हम फैसला कर ले आगे बढ़ने का तो अल्लाह भी फैसला कर देंगे। दस 12 4 माह लगने के बाद समझ में आएगा काम हमसे क्या चाहता है।
उससे पहले नहीं पता चलेगा। नबियों वाली मेहनत है, इमामों नबियों के इमाम की मेहनत हम कर रहे हैं। 10-12 4 माह लगने के बाद समझ में आएगा कि काम हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है। 5-6 चिल्ले मस्तूरात में लगे तब पता चलेगा कि मस्तूरात का काम क्या है। अभी तो हम काम को ताबे बनाकर चल रहे हैं, खुद ताबे बनना है काम के। पीछे जो हमारे नौजवान साथी है बाद में आए लेकिन आगे बढ़ जाए। अब बताते रहें, जो अभी तक नहीं उठे वो उठो। अभी जो बच गए, हमारा नाम क्यों नहीं आया है? माहौल बना हुआ है, माहौल में जज्बा बनता है। अल्लाह पर एतमाद करके नाम जाहिर कर दे, फिर अल्लाह शक्लें बनाते हैं। बने हुए रास्तों पर दुनिया वाले चलते हैं, हम तो रास्ता बनाने के लिए दुनिया में हैं। नबी आकर रास्ता बनाते थे, बने हुए रास्तों पर आकर नहीं चलते थे नबी। क्या बता रहे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, क्या बता रहे? दूसरे साल के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। निजामाबाद, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क्या बता रहे? दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह। मुफ्ती अयूब साहब बता रहे, देखिए वनपड़ती के ही माशाअल्लाह। उलमा की तो तीसरे साल की जमात चल रही है। माशाअल्लाह, साथियों ने काफी नाम दिए हैं। अब नाम देकर इससे बेखबर नहीं होना है, अब तरतीब बना ले। दुकान का हल निकलता है तो ठीक है, कोई नहीं मिलते हैं तो जैसे बीमारी पर शटर डालते हैं, दीन के तकाजे पर शटर डालना चाहिए। ये काम वालों की दुकानें हैं, हर वक्त नहीं खुलती है। दुनिया का काम बहुत सलीके से और दीन का काम बेतरतीबी से, ऐसा नहीं है दोस्तों। हल निकाल कर जाने में कहीं जिंदगी हल ना हो जाए, ये सोचना है। सालों निकल जाते हैं हल निकालते निकालते, कजिए लायन हल बन जाता, वो उसका हल नहीं रहता, निकलना ही हल है उसका। हाँ, जो नाम लिखे हैं वो पर्चे आगे भेज दे, अगर कोई डायरियों में लिखे तो वो भी भेज दे, वरना वहीं रह जाएंगे वो। अल्लाह पाक कबूल करे। कई साथी मुतवज्जे हो, करीब करीब होकर बैठो।